ربیع النور شریف کا پہلا جمعہ شریف ہے۔ اس پر میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ پر نور کی مبارک ساعتوں کی برکت سے ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا عشق صادق عطا فرمائے۔ میں نے دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیہ کریمہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا ہر ایک لفظ ہمارے آقا و مولا حضور سرور قلب و سینہ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نعت پاک پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اس آیہ کریمہ میں پہلا لفظ جو ہے نا وہ ندا کا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نعت پاک ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو پکارنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جس مقصد سے ہم اس کو پکارتے ہیں۔ پکارنے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری طرف سے غافل ہے، ہماری طرف اس کی توجہ نہیں، تو ہم اس کو پکارتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے۔ یہ پکارنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں نا تو اس کی توجہ ہماری طرف ہی ہے، وہ ہماری طرف سے غافل نہیں۔ لیکن پکارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جب پکاریں گے نا تو ہم اپنے پکارنے میں اس کے ساتھ اپنی جو محبت ہے یا اپنی جو نفرت کا جذبہ ہے اس کو ظاہر کریں گے۔ جس طرح مثال کے طور پر دو بھائی آپس میں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اب دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف ہی ہے، لیکن ایک بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کی عزت افزائی کے لیے اور اس کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہتا ہے کہ اے میری جان سے پیارے بھائی، بات اس طرح ہے۔
تو اب آپس میں دونوں گفتگو کر رہے ہیں، دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف ہے، تو اب ایک نے دوسرے کو جو مخاطب کیا اس کو پکارا، تو مقصد یہ تھا کہ اپنی محبت کا اظہار کرے اور ظاہر کرے کہ تیرے ساتھ میری بڑی محبت ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نفرت کے جذبے ہیں نا، ان نفرت کے جذبوں کو ظاہر کرنے کے لیے بھی پکارا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا قل یا ایھا الکافرون، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرما دیجئے ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو یہاں پر ان کے اندر جو بری خصلت اور بری عادت تھی اس کو بیان کر کے تو ان کو پکارا گیا تاکہ ان کی مذمت بھی ہو، ان کی برائی بھی بیان ہو، اور مقصد جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے پکارنے کا۔ تو اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو پکارا۔ اب پکارنے کا مقصد جو آخری بیان کیا وہ تو یہاں پر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ اب ایک مقصد جو ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ سے غافل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں پکارا۔ تو یہ کہنا بھی درست نہیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنی ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اپنی طرف کرائے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ہم جو انسان ہیں نا، انسانوں کی زندگی کے اندر دو اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات کے اندر ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم میں بڑا بھی کوئی زیرک اور بڑا بھی کوئی دانا آدمی ہو تو یہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس پر غفلت طاری ہو ہی جائے گی، یا غفلت والے یہ دو وقت ہیں۔ ان میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے اور سو جانے کی وجہ سے اس کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور آدمی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی تیز ترار اور شاطر آدمی ہوگا نا تو اس کی یہی کیفیت ہے کہ وہ جب سوئے گا نا تو سونے کے بعد وہ بے خبر ہو جائے گا، غافل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہر علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ جب آدمی سو جائے نا تو سو جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹ جانے کی وجہ کیا ہے؟ سو جانے کی وجہ سے اگر آدمی لیٹ کر سو گیا ہے یا ایسی حالت کے اندر سو گیا ہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے نا تو سو جانے کی وجہ سے اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر وہ آدمی جب لیٹ کر سو گیا تو اب اس پر غفلت طاری ہو گئی، اعضاء اس کے ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ سونے کی حالت کے اندر کوئی ایسی کیفیت اس پر گزر جائے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے اس کو خبر نہ ہو۔ تو اب شریعت مطہر علی صاحب الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ جب آدمی سوئے نا اور سو جانے کی وجہ سے اس کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں، ایسی کیفیت کے اندر سو جائے، تو حکم یہ ہے کہ اب اس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اٹھ کر جب نماز پڑھے گا نا تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھے، ورنہ اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب سے غفلت والا وقت ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے کہ حضور اگر سو بھی جائیں تو سو جانے کی وجہ سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا۔
اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سوئے اور گہری نیند سو گئے حضور، اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد سرکار نے وضو نہیں فرمایا، سرکار نے ویسے ہی نماز ادا فرمائی۔ اب ام المومنین حضرت سیدہ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سو جائے تو سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اٹھ کر وضو کرے پھر وہ نماز پڑھے، لیکن حضور میں نے خلاف معمول بات دیکھی ہے کہ حضور سوئے بھی، گہری نیند سوئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سرکار نے وضو نہیں فرمایا، ویسے ہی نماز ادا فرما دی، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں یہ سو جاتی ہیں، لیکن دل پھر بھی بیدار رہتا ہے، نیند نہیں آتی، دل غافل نہیں ہوتا، دل بے خبر نہیں ہوتا، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اگر سو جاتے ہیں تو سو جانے کی وجہ سے بھی آپ پر غفلت طاری نہیں ہوتی، سرکار پھر بھی بے خبر نہیں ہوتے۔ تو ہر انسان جس حالت کے اندر بے خبر ہو جاتا ہے اس حالت کے اندر بھی سرکار بے خبر نہیں، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم معاذ اللہ اپنی زندگی کے اندر کسی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہوں گے؟ ایسا ممکن نہیں، حضور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ سرکار اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوئے ہوں۔ دوسرا وقت جو ہر انسان کی زندگی کے اندر غفلت کا وقت ہے، وہ وقت ہے انسان کی شیر خارگی کی عمر۔ جب بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 2-3 سال تک جب اس کے دودھ پینے کی عمر ہے، وہ غافل ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو بڑا ہو جانے کے بعد اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کے کیا حالات تھے، یہاں تک کہ اگر اس عمر کے اندر اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہو اور وہ بعد میں مثال کے طور پر فوت ہو گیا ہو تو اس کو اپنے باپ کی شکل بھی یاد نہیں ہوگی، اپنی ماں بھی جو ہے وہ یاد نہیں رہے گی، اس وقت کی جو کیفیات ہیں اور جو حالات ہیں اس کو بالکل یاد نہیں ہوں گے۔ کتنی مرتبہ وہ بیمار پڑا، کتنی مرتبہ اس کے اوپر تکلیف گزری، کوئی اس کو چیز یاد نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ یہ عمر جو ہے نا یہ غفلت والی عمر ہے، یہ بے خبری کی عمر ہے۔ اس عمر کے اندر جو گزرنے والے حالات ہیں یہ انسان کو یاد نہیں رہتے، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کہ وہ اس شیر خارگی کے زمانے کے اندر بھی عقل والے دانا اور بینا ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ غافل نہیں ہوتے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ بڑی پریشان ہوئیں، کیا مولا کریم یہ بیٹا جو تو نے مجھ کو عطا فرمایا ہے عظمتوں والا بیٹا، اے مولا کریم جب میں اس کو لے کر اپنی قوم والوں کے درمیان میں جاؤں گی تو قوم والے سوال کریں گے کہ یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس بچے کو اٹھا کر آپ اپنی قوم والوں کے درمیان میں لے جائیں، اور جب قوم والے آپ سے سوال کریں نا کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے، ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ نے صرف جواب کے اندر اتنا کہنا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اتکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آج روزہ رکھا ہوا ہے چپ کا۔ اس زمانے کے اندر چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ گفتگو نہیں کرنی کسی انسان کے ساتھ، تو آپ نے جا کر یہ کہہ دینا ہے کہ آج تو میں نے ہرگز کسی سے کلام نہیں کرنا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔
تو آپ اشارہ کر دینا اپنے اس بیٹے کی طرف، باقی یہ جانے اور ہم جانیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ محترمہ لے کر قوم والوں کے درمیان گئیں، اور قوم کے بڑے اور وڈیرے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر آپ کی والدہ کے پاس آ گئے کہ یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، تمہارے ماں باپ بھی بڑے نیک تھے، بڑے پاکیزہ خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اور تمہاری جو زندگی ہے سابقہ اس کے اندر بھی ایسی کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی، تو یہ کہاں سے بیٹا آ گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو اب آپ کی والدہ محترمہ نے اپنی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا کہ انی نظرت للرحمن صوما، کہ اے قوم والو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آج روزے کی نیت کی ہوئی ہے، آج میں نے کسی انسان کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، اور اپنے بیٹے جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے ان سے پوچھئے۔ جب آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا تو قوم کے جو وڈیرے ہیں وہ سیخ پا ہو گئے کہ اے عیسیٰ کی والدہ، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ آگے پہلے تم نے یہ ایک معاملہ کیا ہے کہ بیٹا لے کر آ گئی ہو، تمہاری شادی نہیں ہوئی، ہم اس کے بارے میں پریشان ہیں، اب یہ ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ ایک بیٹا جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، کہہ رہی ہو کہ اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ ابھی قوم والے آپ کی والدہ محترمہ کو جھڑک رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، اور اپنے سر مبارک کو اٹھا کر فرمایا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اے میری والدہ سے پوچھنے والوں کہ میں کون ہوں، سنو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور اس کائنات کے اندر رشد و ہدایت کے سلسلے کو جاری کرنے کے لیے میں اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی قوم والوں کے درمیان میں جا کر اپنی والدہ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، اپنا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہونا بھی بیان کر رہے ہیں، اپنا نبی ہونا بھی بیان کر رہے ہیں، اور اپنے اوپر جو کتاب نازل ہونے والی تھی اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شیر خارگی کا زمانہ، کہ جس زمانے کے اندر ہر بندہ اپنے حالات سے بے خبر ہوتا ہے اور آگاہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نبی وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے عارف کامل ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری مثال اس کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر تو آپ کی والدہ محترمہ نے دریا برد کر دیا، دریا کے اندر ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اس بیٹے کو ہم آپ کے پاس واپس پلٹائیں گے، آئے گا آپ کے پاس ہی، لیکن ایک مرتبہ آپ اس کو ڈالیں دریا کے اندر۔ جب دریا کے اندر ڈالا گیا اور فرعون کے دربار کے اندر آپ کو جب پیش کیا گیا، اور وہاں پر مختلف جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں وہ پیش کی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پر تو آپ نے کسی کے دودھ کو قبول نہیں فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر غالباً الفاظ ہیں کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی ماں کے علاوہ ہر کسی کا دودھ حرام فرما دیا۔ اب حرام، یہ حرمت کے جو مسائل ہیں، کسی چیز کو حرام کرنا کسی پر یا کسی کو لازم کر دینا، یہ آپ خود بتائیں کہ شریعت کا اصول ہے کہ جو نابالغ، جو عقل والا نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس ہوش نہیں ہے، اس کی طرف شریعت کے احکام متوجہ نہیں ہوتے، اس کے لیے کچھ حلال نہیں، اس کے لیے کچھ حرام نہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی والدہ کے علاوہ ساری دنیا کی عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہی کامل عقل والا ہوتا ہے، اس وقت ہی وہ ہوش والا ہوتا ہے، اس وقت وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا حلال فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا حرام فرمایا ہے۔ تو یہ شیر خارگی کا زمانہ جب ہر آدمی غافل ہے اور بے عقل ہے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ عقل والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی بھی ان پر نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے وہ مکلف ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کی ذات بابرکات کو دیکھیں تو آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت ہی آپ کا سر مبارک سجدے کے اندر ہے، اور سجدے کے اندر اپنے سر کو رکھ کر یہ فرما رہے ہیں رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری خاطر میری امت مجھ کو عطا فرما دے۔ رب ہب لی، اے اللہ مجھے عطا فرما دے، امتی میری امت۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے وقت ہی یہ بات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ بات بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک امت عطا فرمائی ہے، یہ بات بھی جانتے تھے کہ وہ امت بڑی گناہ گار ہے، یہ بات بھی جانتے تھے کہ اس امت کو بخشوانے والا بھی میں ہی ہوں، اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ بخشوانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا رب ہب لی امتی، یا میرے رب میری خاطر میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنی پیدائش کے وقت ہی جانتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے عارف کامل تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم معاذ اللہ، یہ مودودی نے بھی لکھا ہے کہ 40 سال تک مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر آپ گھومتے رہے پھرتے رہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنانا ہے یا نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تو اپنی پیدائش کے وقت ہی یہ بات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر انسان جس وقت کے اندر غافل ہوتا ہے نا، اس وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی غافل ہے نہیں۔ تو اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو پکارا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، تو یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے حضور کو نہیں پکارا کہ معاذ اللہ حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ اپنی طرف کرائی، بلکہ اس کا جو مقصد ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پکارا، اور کس لفظ کے ساتھ پکارا؟ نبی کے لفظ کے ساتھ پکارا۔ اگر نبی کے معنوں پر غور کریں گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر اپنے محبوب کی نعت کو بیان فرمایا ہے اس پکارنے کے اندر، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اب یہ جو لفظ نبی ہے، یہ نبی کے جو معنی ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو اس کا لفظ نبی جو ہے نا، یہ اگر نبأ سے بنا ہو تو پھر نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر۔ کیا معنی ہوتا ہے نبأ کا؟ خبر۔ تو نبی اس سے صیغہ صفت ہے، تو نبی کا معنی ہے خبر والا، نبی کا معنی ہے خبر والا۔ جس طرح
حسن ہے عربی زبان کے اندر، حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، اور حسین جو ہے یہ کہتے ہیں خوبصورتی والے کو۔ اسی طرح نبا ان کا معنی ہے خبر، اور نبی اس سے صیغہ صفت ہے، اس کا معنی ہے خبر والا۔ اب علماء نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خبر والے ہیں۔ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ تین۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ حضور خبر والے ہیں، یعنی ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، حضور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حضور خبر والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حضور ہر چیز کی خبر دینے والے ہیں۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حضور خبر والے ہیں، مطلب یہ کہ حضور ہر کسی کی خبر گیری فرمانے والے ہیں۔ خبر گیری کا معنی پتہ ہے نا جی، کہ جب کوئی آدمی مثال کے طور پر بیمار ہو جائے یا کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی کہ میں اس کی خبر لے آؤں، اس کی خبر گیری کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کی مشکل کے اندر اس کی مشکل کا مداوع کرنا، اور اس کے جو زخم ہیں ان کے اوپر مرہم کا رکھنا، یہ کیا ہے؟ خبر گیری کرنا۔ تو یہ خبر والے کا ایک معنی کیا ہے؟ حضور خبر گیری فرمانے والے ہیں۔ اگر ان تین معنوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں کتنے خوبصورت انداز کے اندر مخاطب فرمایا ہے۔ اگر نبی کا معنی ہو خبر والا، حضور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، اس پر صرف ایک حدیث پاک یہ ہے کہ امام رزین نے اس حدیث پاک کو اپنے سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت سیدہ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور ستارے بھی نکلے ہوئے تھے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی گود مبارک کے اندر اپنا سر رکھ کر تو آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا کہ هل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ یہ سوال حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے کیا۔ اس سے حضرت سیدہ بی بی صاحبہ کا عقیدہ واضح ہوا کہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ آسمان کے ستاروں کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور اولین و آخرین میں ہر کسی کی نیکیوں کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا جی کہ حضور آپ کی امت کے اندر، یا حضور یہ جو چند افراد ہیں 8-10 افراد ہیں، ان میں سے کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے تو مطلق سوال کیا حضور کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین و آخرین میں سے ہر ایک فرد کی نیکیوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ کس کی نیکیاں کتنی ہیں۔ جب آپ نے یہ سوال کیا نا، تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اگر یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ معاذ اللہ حضور کو کسی چیز کی خبر نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دین کے احکام بتانے کے لیے بھیجا تھا، حضور کو بس اتنی خبر تھی، کسی اور چیز کی خبر نہیں معاذ اللہ۔ تو اب حضور اس کے جواب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ تو نبوت کی ڈیوٹیوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ میں تو شریعت کے احکام بتانے کے لیے آیا ہوں، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے، ان کے بارے میں سوال کرو، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ چیزیں مجھ سے پوچھو۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ عائشہ یہ احکام نبوت کے جو احکام شریعت ہیں ان کے علاوہ کوئی مسئلہ تم نے پوچھ لیا ہے، اب مجھے ذرا انتظار کرنے دو، جبریل امین آتے ہیں، ان کو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجوں گا، وہ جا کر پوچھ کر آئیں گے تو پھر اس کا جواب دوں گا۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا، حضور نے تو فی الفور ابھی حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال پورا نہیں ہوا تھا کہ سرکار نے فوراً جواب کے اندر فرمایا نعم حسنات عمر۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں جو ہیں نا وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس عقیدے پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے
ہم آسمان کے ستاروں سے بھی آگاہ ہیں اور ہر بندے کی نیکیوں سے بھی آگاہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ اس لیے حضور نے فوراً جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب جو سوال کرنے والی تھیں وہ بھی تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، حضور کی بیوی صاحبہ تھیں، وہ حضور کے علم کو جانتی تھی، حضور کے کمال کو جانتی تھی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کی فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، آپ جانتی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بعد اس امت کے اندر، بلکہ ساری امتوں کے اندر، انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ آپ سے بڑھ کر کوئی افضلیت والی، کوئی فضیلت والی ذات نہیں ہے انبیاء کے بعد، تو آپ سب سے افضل ذات ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ فرمایا نا کہ عمر کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو اب دل کے اندر یہ آپ کے خواہش اٹھی کہ میں اب حضور سے پوچھوں کہ جب حضرت عمر جن کا مقام جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، تو جو پہلے نمبر والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ تو اس لیے اب آپ نے سوال کیا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، جب جناب عمر کی نیکیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو حضور اب میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں پہنچتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں، ان کا جتنا بھی ثواب ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ یعنی نیکیوں کا نہ پوچھو کہ نیکیاں کتنی ہیں، لیکن ایک نیکی اتنی بھاری ہے کہ میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جناب عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ملا لو تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے اندر ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہاں پر جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی ایک نیکی کے برابر قرار دیا ہے، تو یہ جو برابری ہے یہ برابری تعداد کے اندر تو نہیں ہے نا، یہ برابری جو ہے یہ ثواب کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو ساری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان پر جتنا بھی ثواب ملا ہے نا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے ثواب کے برابر ہے۔ اب یہ جو ثواب ہے نا، یہ امر مخفی ہے، بہت چھپی ہوئی چیز ہے، کہ ایک تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہر انسان کی نیکیوں سے آگاہ ہیں۔ اب نیکی کرنے والا جو ہے اس نے حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی نیکی کی ہے، اس نے جناب نوح کے زمانے کے اندر بھی نیکی کی ہے، اس نے جناب ابراہیم کے زمانے کے اندر بھی نیکی کی ہے، اس نے جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کے اندر بھی نیکی کی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی نیکی کی ہے، سرکار کی موجودگی کے اندر بھی نیکی کی ہے، اور سرکار کی وفات کے بعد بھی قیامت تک یہ نیکیاں ہوتی رہیں گی۔ لیکن ان سب کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ نہ اولین میں کوئی آدمی آپ کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، نہ آخرین میں آپ کی نگاہ سے کوئی آدمی پوشیدہ ہے۔ اب جو نیکیاں کرنے والے ہیں وہ نیکیاں جو ہیں وہ جلوت کے اندر بھی کرتے ہیں، نیکی کرنے والے خلوت کے اندر بھی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرنے والے بازاروں کے اندر بھی نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کرنے والے اپنے گھروں کے اندر بھی نیکی کرتے ہیں، جنگلات کے اندر جا کر بھی نیکی کرتے ہیں، غاروں کے اندر بھی جا کر نیکی کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی چڑھ کر نیکی کرتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے اندر بھی نیکیاں کرتے ہیں، سمندروں کے اندر بھی نیکیاں کرتے ہیں۔
آسمان کی فضاؤں کے اندر بھی نیکیاں کرتے ہیں. تو یہ جب نیکیاں کرنے والے ہر مقام پر نیکی کرتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا دانا اور اتنا بینا فرمایا ہے کہ نہ صحراؤں کی وسعتیں آپ کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، نہ غاروں کی تنہائیاں آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. حضور وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. ہر چیز حضور کی نگاہ کے اندر موجود ہے. حضور ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ جو ثواب والا کام ہے نا، یہ ثواب والا کام نیکی سے ایک الگ چیز ہے کہ نیکی کرنے والا جو ہے نا وہ بظاہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا نہیں فرماتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ باہر سے مسجد کے اندر آئے اور مسجد کے اندر آ کر اس نے نماز کو شروع کر لیا. اب حقیقت اس کی یہ ہے کہ بظاہر وہ ہمارے سامنے ہم جو دیکھنے والے ہیں ہم تو یہ کہیں گے نا جی کہ وہ آدمی نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جب باہر سے آیا ہے اس نے وضو ہی نہ کیا ہو، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ کہیں جی کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ سر اپنا سجدے میں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کرتا ہے. یہ ذہن میں ہو سکتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو نیکی کا ثواب نہ مل رہا ہو کہ نیکی تو اس کی نیکی ہے ہی نہیں، بلکہ ریاکاری کی وجہ سے وہ گناہ کا مستحق ہو، لیکن ہماری نظر کے اندر وہ نیکی کرنے والا ہے. تو اس لیے جو نیکی ہے نا اور جو ثواب ہے اس کا جو تعلق ہے وہ دل کے خیال سے ہے کہ دل کے اندر کیا ہے. اگر دل کی خبر ہوگی تب ہمیں معلوم ہوگا جی کہ یہ آدمی واقعی نیکی کرنے والا ہے یا نیکی کرنے والا نہیں ہے. لیکن ہماری نگاہ جو ہے وہ انسان کے دل پر نہیں. تو اسی طرح یہ جو نیکی کا ثواب ہوتا ہے، یہ نیکی کا ثواب جو ہے یہ خلوص نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ جو نیکی کرنے والا ہے اگر وہ نیکی کر رہا ہے، اگر اس کی نیکی کے اندر خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی ایک کرے گا لیکن 700 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب اس کا تعلق جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے بعد آپ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ جو ثواب ہے نا، یہ ثواب کا تعلق یہ جنتی معاوضے کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بندے کو عطا فرمائے گا، اس دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں جو ہیں ان کا ثواب حضرت جناب ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک نیکی کے ثواب کے برابر ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اولین و آخرین کے ہر ایک فرد کے نہ صرف ظاہر پر نگاہ رکھتے ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہر ایک کے دل کے حالات سے بھی آگاہ ہیں. حضور جانتے ہیں کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے، کتنا خلوص نیت ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور کی نگاہ نہ صرف اس عالم پر ہے بلکہ عالم آخرت میں جو جنت ہے وہاں پر بھی ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ فلاں بندے نے نیکی کی ہے، اتنے خلوص کے ساتھ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کے اندر اس کو کتنا معاوضہ عطا فرمایا ہے. تو یہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خبر رکھنے والے کہ حضور ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. یہ نبی کا ایک معنی ہے. اور اگر دوسرا معنی لے لیا جائے کہ نبی خبر والے ہیں یعنی ہر چیز کی خبر دینے والے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین کہ یہ محبوب غیب کی خبریں بتانے کے اندر بخل نہیں کرتے. اور کس طرح غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام بہت سے صحابہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے خطبہ
ارشاد فرمانا شروع کیا۔ یہ خطبہ سرکار دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ادا فرمائی، پھر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور خطبہ شروع فرما دیا۔ عصر کی نماز کے لیے پھر نیچے تشریف لائے، عصر کی نماز کے بعد پھر خطبہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ غروب شمس تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس خطبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ہر ایک چیز کی خبر ہم صحابہ کو عطا فرما دی، ہر ایک چیز کی حضور نے خبر عطا فرمائی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حافظے کی قوت زیادہ عطا فرمائی ہے، جس کو سرکار کا وہ خطبہ زیادہ یاد رہا، وہ ہم میں زیادہ علم والا ہے۔ اب یہ حضور نے سارے حالات جو ہے نا یہ اپنے صحابہ کو آگاہ ان سے فرما دیا۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی کہ اتنے وقت کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ جو سرکار نے چیزیں جو ہیں یہ بیان فرمائی ہوگی تو سرکار نے بس موٹے موٹے چیدہ اور منتخب واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہوں گے، اس لیے کہ اتنے وقت میں یہ ممکن نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنی عقل قربان کرنا پڑے، کہ عقل کو جہاں پر چھوڑنا پڑے، تو اس سے آگے معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار کا معجزہ ہے، لہٰذا یہاں پر عقل کی بات نہیں سننی پڑے گی۔ دیکھیے یہ بات کہ سرکار نے کس انداز کے اندر یہ بیان فرمایا، تو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من طائر یطیر بجناحہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر کوئی پرندہ اڑ رہا ہو نا تو ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ ہاں حضور نبی یہ غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس کی خبر بھی عطا فرمائی تھی۔ اتنی تفصیل کے ساتھ حضور نے سارے حالات جو ہیں وہ بیان فرما دیے۔ اور کیوں بیان نہ فرماتے؟ قرآن فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ محبوب غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ تو یہ ہیں حضور ہر چیز کی خبر عطا فرمانے والے۔ اور اگر تیسرا معنی کر لیں حضور خبر گیری کرنے والے ہیں، تو ہر ایک کی سرکار خبر گیری فرمانے والے ہیں، کوئی بھی مشکل کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، کوئی بھی غم زدہ ہو، بشرطے کہ حضور کو وہ پکارے صدق کے دل کے ساتھ، سرکار اس کی مدد فرمانے میں تاخیر نہیں فرماتے۔ تو یہ جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات کے اندر سب سے جو مشکل اور کٹھن لمحہ ہے نا وہ آخرت کا لمحہ ہے، کہ جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے وہاں پر اپنے گناہوں کے اندر، اور اس موقع پر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تو اس موقع پر جو سب سے بڑی مشکل ہے نا وہ ہم کو درپیش آئے گی، اور ہماری وہاں پر مشکل کوئی دور کرنے والا موجود نہ ہوگا، تو قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خبر گیری کرنے کے لیے ہمیں ہمارے آقا و مولا عطا فرمائے ہیں۔ حضور وہاں پر ہماری خبر گیری فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بہت سی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کا خلاصہ اور مضمون بیان کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جس آدمی کے 3 بیٹے جو ہیں نا وہ 9 عمری کے زمانے کے اندر فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان 3 بچوں کی شفاعت کی وجہ سے والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب حضرت سیدہ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین بھی وہاں پر موجود تھیں۔ حضور سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں ان کے بارے میں یہ معاملہ ہے، تو حضور اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں 9 عمری کے زمانے کے اندر، وہ جانتے تھے نا، صحابہ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ زبان کن کی کنجی ہے، حضور جس طرح فرمائیں گے ویسا ہو جائے گا، اور دریائے کرم جوش کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سب کے لیے جو ہے وہ حضور سے کچھ نہ کچھ بخشش کا سامان لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور جو 3 والے ہیں وہ تو جنت کے اندر چلے جائیں گے، جن کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے 2 بچے نوعمری کے زمانے کے اندر فوت ہو جائیں تو ان کی شفاعت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر سوال کیا صحابہ نے تڑپ کر کے، حضور جن کا 1 بچہ فوت ہوا ہو، حضور نے فرمایا کہ جس کا 1 بچہ فوت ہوا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا اس کی شفاعت کی وجہ سے۔ تو اب وہ صحابہ مچلے کہ جن کا کوئی بچہ بچپن کی حالت کے اندر فوت نہیں ہوا تھا یا جن کی اولاد نہیں تھی، عرض کرتے ہیں حضور جن کے 3 بچے فوت ہوئے وہ بھی جنت کے اندر، جن کے 2 فوت ہوئے وہ بھی جنت کے اندر، جن کا 1 فوت ہوا وہ بھی جنت کے اندر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا کوئی بھی بچہ فوت نہیں ہوا تو ان کی شفاعت کا سامان کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، انا فرط امتی لن یصابوا بمثلی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضور خبر گیری فرمانے والے، اور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا کہ جو میری شفاعت کا بڑا حصہ ہے نا وہ میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، کہ جن کا جنت کے اندر جانے کا چانس نہیں ہوگا، جن کی بخشش کا کوئی وہاں پر ماحول نہیں ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے گناہ گاروں کو میں اپنی شفاعت کے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ تو یہ ہیں حضور خبر گیری فرمانے والے۔ تو اب نبی کا معنی ہوا خبر والا، تو اب خبر والے کے معنی ہوئے 3۔ ایک یہ ہے کہ حضور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، دوسرا معنی ہوا ہر چیز کی خبر دینے والے ہیں، تیسرا معنی یہ ہوا کہ ہر کسی کی خبر گیری فرمانے والے ہیں۔ اب ان معنوں کو ساتھ جوڑیں اور اس ندا پر توجہ کریں تو اب اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر اپنے محبوب کو پکارا ہے، یا ایھا النبی، اے ہر چیز کی خبر رکھنے والے، اے ہر چیز کی خبر عطا فرمانے والے، اے ہر مجبور و بے کس کی خبر گیری فرمانے والے، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔